بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ دن 9 اور 10 دن یہ اسلامی تاریخ میں انسانی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اعلاء کلمات الحق، دوسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلامی تعلیمات پر باقاعدہ عمل پیرا ہونے کے لیے۔ یہ والے ایام جو ہیں یہ بطور خاص ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر جان قربان کرنی پڑے کر دیجئے، مال قربان کرنا پڑے کر دیجئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین، یہ قربانی کا سلسلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات ببرکات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مشن ابراہیمی ہے، مشن اسماعیلی ہے کہ جس کی تکمیل جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنی ذات، اپنی آل اولاد اور اپنے خاندان کو قربان کر کے امت مسلمہ کو اس بات کا درس دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو آپ نے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور دین پر آنے والی مشکل جو ہے اور پریشانی اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نمبر 1، اگر آپ کو ہجرت کرنا پڑتی ہے تو آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اب ہجرت کہاں سے ہے؟ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا۔ ہجرت کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اپنی خاندان کی عصمت مآب جو خواتین ہے، اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ یہ جو بات ہے یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے توکل کو ظاہر کرتی ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ساری چیزوں کو قربان کر کے ان ایام میں ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، اگر زندگی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دونوں جہانوں میں عزتوں کا تاج جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو دن ہے، آج کے دن جو ہے وہ یزیدی فوج جو ہے یعنی لشکر حسینی پر جو خیمے تھے ان کے اوپر وہ حملہ آور ہونا چاہتی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے بھائی سیدنا عباس سے فرماتے ہیں، عباس کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ آج کا دن جو ہے وہ مؤخر ہو جائے اور آج کے دن کی بجائے کل کا دن رکھا جائے؟ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہیں اور وہ کلمات پورے ہوتے ہیں۔ لشکر یزیدی جو ہے وہ آج کے دن 9 محرم کو حملہ کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حملہ کرنے کا پروگرام 10 تاریخ کو بناتے ہیں۔ اب امام علی مقام امام حسین نے یہ جو بات کی ہے، اس بات کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا آپ کے بھائی نے کہ بھائی جان ایک بات تو بتائیں، آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے ایک رات اور میسر آ جائے، اس رات کے اندر میں تلاوت کلام پاک کروں، میں نماز کا اہتمام کروں، استغفار کروں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کروں۔ حقیقت میں یہی مشن حسینی ہے کہ آپ نے ہر حال میں آپ نے مصائب کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنی آل اولاد کی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنی خواتین کی پرواہ نہیں کرنی۔ تمام کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سارے معاملات آپ اللہ کے سپرد کر دیجئے، پر اللہ کے فرمان پر کسی بھی قسم کی آنچ نہ آنے دیجئے۔ تو یہ جو شب عاشور ہے، شب عاشور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ شب عاشور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں قربان جاؤں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کے، آپ نے ہمیں شب عاشور کے معمولات بھی عطا فرما دیے ہیں۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے اور اس کے اندر آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 استغفار اور نمبر 4 اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعائیں کرنا۔ یہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی سیرت مبارکہ ہے، یہ در حقیقت ہمیں اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت مبارکہ کی یاد دلاتی ہے۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین نے 10ویں محرم کو ساری چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے کلام کو زندہ فرمایا اور فرمایا، ہمارے پیارے رسول کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت اطہار۔
آپ کا اہل بیت اطہار کا قرآن کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق تھا کہ اہل بیت اطہار نے قرآن کی نہ صرف لفظی تشریف فرمائی ہے بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے. اور عمل کر کے کیسے دکھایا ہے؟ امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے پر ہے اور اس کے بعد آپ کے لب مبارک جو ہے وہ ہل رہے ہیں اور ان لبوں سے تلاوت کلام پاک جو ہے وہ جاری ہے. حقیقت میں یہی حسینی مشن ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں, صاحب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور دین کے اوپر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. دونوں جہانوں کی عزت اور کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ اللہ کے فرمان پر عمل کرنا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے. بے شک, بہت خوب مفتی صاحب. علامہ فداء الرحمان حیدری صاحب, آج کے دور میں شان حسین کی عملی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. انتہائی شکر گزار ہوں شان حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر گفتگو کا موقع میسر کیا. اللہ جل وعلا جب تک جسم میں سانس ہے اور زبان میں بولنے کی سکت ہے, رب العالمین ذکر اصحاب, ذکر اہل بیت علیہم الرضوان کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت طیبہ سن 4 ہجری میں ہوتی ہے اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے وَلَمَّا وُلِدَ أَذَّنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنیہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہتے ہیں اور تحنیک یعنی گٹھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کو دیتے ہیں اور نام بھی حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس سے پہلے کائنات میں حسین نام کسی اور کا نہیں تھا. کائنات میں پہلا نام حسین وہ حضرت حسین کا ہی حضور علیہ السلام نے رکھا ہے. رہی بات کہ شان حسین کی اہمیت, تو وہ کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی بلکہ ہر دور کے اندر اس کی چاشنی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور خصوصاً آج کے اس پرفتن دور میں جہاں الہاد پھیل رہا ہے, امت کے اندر انتشار پھیل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو امت صحیح خطوط پر سمجھ کر ان خطوط کے پیروی کرنے کی کوشش کرے تو امت انتشار, افتراق سے اتحاد اور اتفاق کی طرف گامزن ہوگی اور کفر و الہاد کا خاتمہ ہوگا, توحید و رسالت کا جو ہے وہ پرچار ہوگا. یہاں یہ میں عرض کروں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا دور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سن 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں ہم آپ کو دیکھیں, بلکہ آپ کی ولادت طیبہ, اس کے بعد آپ کا بچپن, لڑکپن, یہ سارے دور امت کے لیے رہنما ہیں اور رہیں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدیق اکبر کا دور ہے آپ ان کے مقتدی بنتے ہیں اور صدیق اکبر کی آپ سے محبت کس قدر ہے کہ مسند خلافت پر برجمان ہونے کے بعد آپ جب خطبہ جمعہ کے لیے آئے تو شروع نہیں کر رہے تھے. لوگوں نے کہا حضرت خطبہ شروع کیجئے, تو فرمایا کہ نہیں, جب تک جنتی شہزادے نہیں آئیں گے اور میری گود میں نہیں بیٹھیں گے تب تک میں خطبہ جمعہ شروع نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے آقا کو دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی شہزادوں کو اپنے یعنی آپ نے وہ بازو مبارک میں لیا تھا, دائیں طرف سیدنا حسن کو اور بائیں طرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو وہی سنت آپ نے پوری کی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر جب دور فاروقی آتا ہے تو اس دور کی لطافت اور محبت اہل بیت وہ بھی بڑی خوبصورت اور دلچسپ ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن مبارک جو فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں آتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں, لیکن دربان کہتا ہے کہ امیر المؤمنین وہ اپنے کسی خاص کام میں مصروف ہیں, کسی کو بھی نہیں ملیں گے. وہ عبداللہ ابن مبارک جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں واپس ہو جاتے ہیں. راستے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں جا رہا تھا امیر المؤمنین کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مصروف ہیں, کسی سے ملاقات نہیں کر رہے, واپس ہو گئے. تو کچھ دنوں کے بعد فاروق اعظم کی نگاہ پڑتی ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو پوچھنے لگے کہ آپ آئے نہیں ملاقات کے لیے,
تو وہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین میں آیا تھا لیکن آپ کے صاحبزادے نے یہ بات کہی کہ آپ مصروف ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ حسین ابن علی تیرے لیے فاروق کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, تجھے اجازت لے کر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ محبت تھی کن سے؟ اہل بیت سے.